ماجد بھائی، آپ کا کبھی کسی تھانے میں یا کسی پولیس والوں سے کبھی کوئی واسطہ پڑا ہو آپ کا؟ بہت بار کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بتائیں۔ بات ہے 2008 کی بات ہے. تو نا جس طرح اسٹوڈنٹ اسٹرائک کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے مطالبات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں کالج کے حوالے سے، پرنسپل کے حوالے سے. تو ایک دفعہ ہماری اسٹرائک کال ہوئی تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں سے اکیلا بچہ تھا جو اسٹرائک میں گیا تھا. تو ایکچولی ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا DBA یعنی ڈپلوما ان بزنس ایڈمنسٹریشن. تو وہ پورے کالج میں نا برگر بچے مانے جاتے تھے، یعنی ممی ڈیڈی، کہ جو کسی پنگے میں نہیں، کسی کچھ میں نہیں، بس انہیں اپنے کام سے کام اور اپنی پڑھائی سے مطلب ان سے ایک تعلق، بس اتنا سمجھا جاتا تھا انہیں نا. تو جب اسٹرائک ہوئی نا تو ہمارے پاس ڈی کام ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ تھا اور مختلف سیکشنز تھے. تو ان میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی چلیں آپ ہمارے ساتھ اسٹرائک پہ چلیں. تو 48 بچے تھے، 48 بچوں نے انکار کر دیا. اچھا، ہمارا ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی سیکشن تھا، مطلب ہم بہت تھوڑے تھے. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ اسٹرائک پہ چلیں. تو سب نے انکار کر دیا. میں نے کہا میں جاؤں گا. تو چھٹی ہو گئی. تو ہم اچھا میں اسٹرائک پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اکیلا، کیونکہ بھائی میں ممی ڈیڈی برگر ٹائپ نہیں تھا، لیکن رہتا تھا اوبویسلی، وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا میں. تو ہم لوگ چلے گئے. ہمارا DC آفس کے سامنے احتجاج تھا، کوئی مسئلہ چل رہا تھا ہمارا کالج کا، کچھ معاملات تھے انٹرنل، ان کی وجہ سے ہم لوگ گئے ہوئے تھے. اچھا، تو وہاں پر DSP صاحب آئے. DSP صاحب نے نا کہا کہ آپ بچوں کا رائٹ بنتا ہے، کیا کہتے ہیں نا، احتجاج کرنا. آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ اپنی باتوں کو منوائیں، جو آپ کا رائٹ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. اچھا اب وہ میں DSP صاحب کے بالکل قریب کھڑا تھا اور ان سے میں ہی بات کر رہا تھا، میں بھی بات کر رہا تھا، مطلب نا مختلف اس پہ کہ سر دیکھیں ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کون سے ٹیررسٹ ہیں جو پولیس آ گئی ہے. اور اس وقت یہ جو اسموک گن ہے وہ بھی فائر ہوئے تھے، یعنی شیل فائر ہوئے تھے. انہوں نے آ کے رکوائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں کا بنتا ہے، کیونکہ ہم نے نا مین جو سڑک ہے نا SP چوک سے ٹورڈ اڈے کو جو جاتی ہے وہ ہم نے بلاک کر دی تھی اور کسی کو نہیں آنے جانے دے رہے تھے. تو اب میں گالی تو نہیں دہرا سکتا، لیکن پیچھے سے کسی نے نا کہا DSP کا نام لے کے آگے گالی دے دی، اور DSP صاحب نے کہا مارو ان ساروں کو. مطلب کہ وہ ان کو غصہ آ گیا، ان کا غصہ جائز تھا. اچھا جی، پولیس والوں نے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا. اچھا میری اس وقت کیا انٹینشن تھی کہ یار کوئی پولیس والا میری طرف بھی اور مجھے پکڑ کے ڈالے، میں گاڑی میں ڈالے. مطلب یہ تھا، مطلب یہ میں چاہ رہا تھا خود سے، حقیقت بات ہے میں خود سے چاہ رہا تھا. اچھا وہ اللہ کا شکر ہے، فیملی کا انفلوئنس بھی کافی اچھا ہے شہر میں، یعنی سیاسی طور پہ بھی. تو اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے وہ پکڑیں اور لے کر جائیں. تو اچھا ہاں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں DBA ڈپارٹمنٹ میں تھا. میرے جو تایا ابو کے جو بیٹے تھے نا وہ تھے ڈی کام ڈپارٹمنٹ میں، جو مطلب لڑائی جھگڑا اسٹرائک اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے تھے، مطلب نا. اور وہ یعنی وہ ایکشن کمیٹی میں تھے، مطلب وہ بھائی ہمارے، نام تو میں خیر نہیں لیتا ان کا. اچھا خیر، وہ ہوا یہ کہ نا مار پڑنا شروع ہو گیا پولیس والوں پہ نا. ایک میرا دوست آیا، اس نے اینٹ اٹھا کے پولیس والے کے پیٹ میں ماری. وہ بائک پہ جا رہا تھا، تو وہی دوست میرا نا. اچھا میں پولیس والوں کے قریب سے قریب ہوتا گیا کہ یار کسی طرح مجھے پکڑے اور مجھے گاڑی میں ڈالیں اور لے جائیں، کیونکہ ہم مطلب ایک تھنکنگ تھی کہ یار چلو کچھ ایڈونچر ہونا چاہیے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو اچھا ایک پولیس والا آیا، اس نے نا جناب یہاں آ کے میرے سب سے پہلے ہمارا گھسا مکہ. اس کے بعد مجھے پکڑا، اس کے بعد اس نے مجھے ڈال لیا ڈالے میں. اچھا میں کہا میں تینوں ویکھ لیاں گا.
مطلب یہ بات کی تھی، اور یہ بات میں نے کی تھی، میں کہا میں تمہیں دیکھ لوں گا، مطلب میرے لیے وہ نہیں ہے، مسئلے والی بات نہیں تھی. اچھا وہ ہمیں لے گئے جناب تھانے. اچھا مجھ سے پہلے نا 6 لوگ اور بھی تھے گاڑی میں، ڈالے میں جسے کہتے ہیں، پولیس کا ڈالا جو تھا. تو ہوا یہ کہ جناب اب نا ہر کوئی اچھا ہمیں وہ تھانے میں لے گئے. مجھے نا میرے جو قریبی دوست تھے نا تھانے جو پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے تھے، وہ پریشان نہ ہو ہم تجھے چھڑوا لیں گے. حالانکہ میں ذہنی طور پر بہت ریلیکس تھا، مجھے پتا تھا ٹھیک ہے یار، ایک نا چینج، ایک ایڈونچر ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ تو اچھا میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ یہاں پر بات روک کے بتاؤں. میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا تھا نا، تو میں نا بڑی عجیب و غریب قسم کی خواہشات کا اظہار کرتا تھا ان کے ساتھ. میں نے حد 2 یا 3 دن پہلے میں نے نا انہیں کہا تھا، ایک دوست کو میں کہہ رہا تھا، شانی اس کا نام ہے، میں کہا یار شانی بھائی میں نا آج تک یار جیل میں نہیں گیا. تو لو جناب ٹھیک 2 دن بعد تھانے میں چلے گئے ہم لوگ. اچھا وہاں پر نا بہت سارے لوگ بھی تھے، صحافی بھی تھے، صحافی بہت ذرا مطلب تقریباً کوئی 8-10 صحافی تھے کھانے والے کے، بڑے مشہور. وہ آئے، انہوں نے ہماری تصویریں لیں، نام پوچھا، والد کا نام پوچھا. ہمیں پتہ تھا کہ بھائی اخبار میں لگیں گے تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو وہ والا کانسیپٹ ذہن میں تھا، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا بندہ نئی عمر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، ٹین ایج سے نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ دماغ میں کچھ اور ہی چیزیں سوار ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد ہمیں بٹھا لیا. خیر انہوں نے اس میں جیل میں تو بند نہیں کیا، کیونکہ جیل میں اس لیے نہیں بند کیا کیونکہ جب تک یہ وہ ہے مطلب قانون ہے کہ جب تک ادارے کا جو پرنسپل ہے وہ پرمیشن نہیں دے گا تو اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا. اچھا ہم 6 لوگ بیٹھے تھے. اب ہمیں نا کہا گیا کہ چلیں جی پرنسپل صاحب کے پاس میٹنگ ہے. تو وہاں پر آئے نا سارے لوگ نا، ہمیں پولیس والے 6 لڑکوں کو 6-7 لڑکوں کو اٹھا کے لے گئے پرنسپل صاحب کے دفتر میں. ہم داخل ہوئے تو پرنسپل صاحب نے نا پہلے تو سب کو تو اتنا نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے پہچان لیا. انہوں نے کہا آپ DBA ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ میں کہا جی سر. تو کہتے آپ پہ تو مجھے یقین نہیں تھی یہ بات کہ آپ ایسے کریں گے. میں نے کہا سر بس، میں خیر چپ ہو گیا، میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. اچھا پھر جی جناب شہر کے کچھ لوگ آنے شروع ہو گئے، جس میں سے عبداللطیف انور صاحب، میرے تایا ابو چودھری امین الرحمان صاحب، اور بھی شہر کے معززین آنا شروع ہو گئے کہ چلو اس معاملے کو ذرا حل کریں نا، کیونکہ میں بھی شامل تھا، گھر اطلاع جا چکی تھی. اچھا انہی کا بیٹا جو ایکشن کمیٹی میں تھا DCOM ڈپارٹمنٹ میں، وہ بڑا توڑ پھوڑ اور بڑی اس نے بہت کچھ کیا تھا ادھر کسی ایک دوسرے کالج میں جا کے شیشے توڑے تھے. تو جناب اب نا پرنسپل صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میں بھتیجا ہوں ان کا، امین الرحمان صاحب کا. اچھا پرنسپل صاحب جو تھے نا ہمارے اقبال مہے صاحب، وہ میرے بڑے طالبوں کی کلاس فیلو بھی تھے. انہیں نہیں پتہ تھی یہ بات نا. اور میرے بڑے طالبوں کا گھر جو تھا نا وہ کالج سے نکلتے ہی 7 رائٹ سائڈ پہ پہلا گھر، دوسرا گھر تھا. تو اب میرے طالب بتاؤں کیا کہتے، تو گھر چل، تو یہ تو میں موٹر سائیکل کے مکینک کی دکان پہ کھڑا کرتا ہوں، بس تم نے پڑھ لیا. اچھا اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے اسے بھی فالسے کی ریڈی لگوا کے دوں گا میں اسے بھی فالسے کی ریڈی لگوا کے دوں گا، تم لوگوں نے نہیں پڑھنا. ہم چاہ رہے تھے کہ ایڈونچر ہو. آپ اپنی خواہش کا اظہار میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایڈونچر ہو، کوئی تھانے میں بند ہو، ہماری بھی کوئی سیلفی آئے، ہم بھی جب کسی بڑے مقام پہ جائیں، مطلب آگے زندگی میں جائیں تو دکھا سکے دیکھیں جی ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. تو وہ والا سین نہیں ہوا. اور واللہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مطلب میں اس میں کوئی بات کو گما نہیں رہا ہوں. میری جب اسٹرائک ہوئی تھی، جب وہ پولیس والے حملہ کر رہے تھے، میری خواہش تھی کہ وہ مجھے پکڑے اور میں پھر جاؤں، مجھے لے کے جائیں، مطلب یہ. اچھا اس کے بعد ایک ویو آئی کالج میں نا DBA ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پہ، کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے نا ان کی بلے بلے ہو گئی تھی، مطلب نا یعنی جہاں سے گزر رہے ہیں نا انہیں عزت سے
गुरु जी भाईजान। तो मेरे अगर कोई कॉलेज का दोस्त देख के मेरे सर ने मेरा नाम रख दिया था गुरु। तो शायद उस वक्त गुरु मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, शायद उस हवाले से रखा था, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा तू बहुत शैतान है, मतलब ना, क्योंकि ना हमारा डिपार्टमेंट प्योरली मम्मी डैडी बर्गर डिपार्टमेंट था। किसी भी किस्म के मसले में वो नहीं आते थे, मतलब ना कॉलेज की हदूद में ना। तो उसके बाद बड़ा एक किस्म का टैका बन गया। और मतलब एक हमारा सबसे बड़ा टैका क्या होता है कि कैंटीन वाला हमें जानने लग जाए, साइकिल स्टैंड वाला हमें पहचानने लग जाए कि हाँ जी ये इन्हों की साइकिल है, ये खड़ी करके गए हैं। टीचर्स की नज़रों में आ गए कि यार ये मतलब लोग थे। अच्छा फिर ना कुछ लोगों ने डरने लग गए आपसे? नहीं डरने नहीं लगे, नहीं ऐसी अल्लाह ना करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नज़रों में इसलिए आ गए कि यार ये बड़े ना अजीब किस्म के लोग हैं। तो डरते नहीं थे, मतलब ख्याल वो टीचर जो थे ना वो हमारी तरबियत करने की कोशिश करते थे। वो इस वजह से कि देखें अगर कोई एक बच्चा है ना, अगर वो डी ट्रैक हो रहा है तो उस्ताद का जो अच्छे उस्ताद है ना, अभी भी फेसबुक पे मेरे साथ ऐड हैं, बात होती है। अच्छे उस्ताद हमेशा पहले ये करते थे कि बच्चा डी ट्रैक हो रहा है ना, उसको बड़ी नरमी से, उसको बड़े तरीके से ना एक लाइन पर लेकर आते थे, समझाते थे, अलहदा कमरे में बुलाकर, हकीकत बार बता रहा हूँ कि काउंसलिंग करते थे। ये हमने अपने कॉलेज में देखा है और काउंसलिंग हुई है हमारी, कि बिठाते थे कि नहीं यार तुम्हें जेब नहीं देता, तुम्हें ये चीज़ें बेहतर नहीं लगती। अच्छा फिर उस वक्त, अच्छा जब हम बता रहा था कि जब हम प्रिंसिपल साहब के कमरे में थे ना, तब जो मुलाजमीन थे वहाँ के कॉलेज के, उन्हें भी बुलाया गया, उनसे पूछा गया क्या इन लोगों ने शीशे तोड़े हैं, इन लोगों ने CCTV कैमराज नहीं थे उस वक्त में, आए नहीं थे। 2008 की बात है, ये तो अब आए हैं ना 15 के बाद, या अभी कुछ अरसा हुआ आए हैं। तो उन्होंने ना हमारी गवाही दी कि नहीं जी ये लोग तोड़ फोड़ में नहीं थे, ये हुल्लड़बाजी में होंगे। ये चीज़ ना हमारी फेवर में चली गई। और हकीकत बार बता रहा हूँ कि मैं स्ट्राइक में गया था, मेरा ये कभी नहीं, मैं माइंड में लेकर ही नहीं गया था कि यार मैंने कुछ चीज़ तोड़नी है। हालांकि मेरे सामने कई लोगों ने शीशे तोड़े, पंखों से लटके पंखे पर टेढ़े कर दिए, ट्यूबलाइट्स तोड़ी, लेकिन मैंने नहीं तोड़ी थी क्योंकि हम मतलब ये गोल ही नहीं था, ये बात ही नहीं थी। सिर्फ था कि चलो थोड़ा सा ना ज़रा करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं कि ठीक है नॉर्मल। कभी स्ट्राइक देखी नहीं थी ना, पहली बार तो स्ट्राइक देखी थी कॉलेज में।